بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر آپ مالک دکان ہیں اور اپنی دکان کو کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیسے تحریر و تکمیل کروائیں رینٹ ایگریمنٹ کو، تاکہ کسی بھی قسم کا جو ہے مسئلے سے نپٹا جا سکے یا کوئی مسئلہ کریٹ نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو اس کو آسانی سے حل کیا جا سکے۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی دکان کرائے پر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ کو جو ہے رینٹ ایگریمنٹ تحریر و تکمیل کروانا چاہیے، اور اس میں کیا کنٹینٹس ہونے چاہیے یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو یہ ایگریمنٹ جو ہے کس طرح تحریر کیا جاتا ہے؟ کچھ مالک دکان کی مخصوص جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں کہ جو بزنس مخصوص بزنس کے لیے وہ الاؤ کرتے ہیں کہ اس بزنس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا جائے گا، یا وہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں کہ یہ ہوٹل وغیرہ کا کام جو ہے نہیں کیا جائے گا، تو اس میں آپ شرائط لکھ سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اقرار نامہ بابت کرایہ داری دکان کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ مکان کا الگ سے بنتا ہے، فلیٹ کا یا کوئی بلڈنگ ہے تو ان کا الگ سے، تو نام ولدیت اور ایڈریس لکھ دیا فریق اول کا جو کرایہ دار ہے، اور اس کے بعد جو ہے فریق دوم کا جو مالک دکان ہے اس کا بھی نام ولدیت ایڈریس لکھ دیا، رانا خرم شہزاد وغیرہ ایڈریس لکھ دیا۔ آگے فرسٹ جو لائن ہے یہ کہ ایک عدد دکان نمبر 509 گراؤنڈ فلور راجہ پلازا صدر کینٹ راولپنڈی، دکان کا فل ایڈریس لکھ دینا ہے، اس کا نمبر کس فلور پہ واقع ہے، کون سا پلازا ہے، اس کی پراپرٹی نمبر ہے تو نمبر لکھ دیں۔ تو یہ تمام چیز اس کی ڈیل لکھنے کے بعد فریق دوم کی ملکیتی ہے۔ فرقے اول نے فرقے دوم سے مذکورہ بالا دکان ماہوار کرائے پر درج ذیل شرائط کے تحت حاصل کی ہے۔ ماہوار کرائے پر کس بیسس پہ لیے ماہوار ہے یا 3 مہینوں کا کرایہ دینا ہے، تو وہ اس پہ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ، یہاں پہ آگے کر کے۔ اور اب سب سے پہلے اس کے جو ہے میعاد معاہدہ لکھیں کہ کتنے سال کے لیے آپ دی جا رہی ہے، 5 سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں 5 سال لکھ دیا۔ عزم اور خواہ 1/1/2020 تا 31/12/2024۔ اس کے بعد جو کرایہ ہے ماہوار وہ لکھیں کہ یہ دکان مذکورہ بالا کا ماہوار کرایہ 37,500 روپے مقرر ہوا ہے۔ یہ کہ فریق اول نے دکان مذکورہ بالا کی سیکیورٹی کی بابت سیکیورٹی کے مد میں رقم 1,00,000 روپے بذریعہ چیک نمبر اتنا بتاریخ اتنا حبیب بینک لمیٹڈ کچہری برانچ راولپنڈی فریق دوم کو ادا کر دی ہے۔ اب جو بھی پیمنٹ آپ کریں کوشش کریں چیک کے تھرو کریں تاکہ اس کو پروف کرنا آسان ہو جائے۔ بعد میں وہ مالک مکان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے سیکیورٹی مجھے نہیں دی، یا ایگریمنٹ ہمارا نہیں ہوا، یا کرایہ دار کسی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن سے جو ہے وہ ڈینائی کر سکتا ہے۔ تو آپ ایک چیز جو ہے نا، ایگریمنٹ کی بے شک ایگزیکیوشن بھی ہوئی ہو تو آپ جو بھی ڈیل کریں، جو بھی ٹرانزیکشن کریں، اس کی جو ہے وہ آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے۔ چیک اگر دیں تو چیک کا کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو جو کہ بوقت خالی کرنے دکان بعد از منہائے جملہ واجبات بجلی گیس و دیگر توڑ پھوڑ فریق دوم فریق اول کو واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ اس میں جو جب خالی کرے گا تو اس میں ڈیڈکشن ہو سکتے ہیں، کوئی بجلی کے ڈیوز ہوں، بل کے، یا کوئی دیگر توڑ پھوڑ اس میں ہوں گی تو وہ اس سے منہا کی جائیں گی، اور مالک جو دکان ہے وہ منہا کرنے کے بعد بقایا جو سیکورٹی کی رقم ہے وہ اس کو واپس کر دے گا۔ اب یہاں پہ یہ جو ٹرمز میں لکھی ہے کہ موبائل کا کاروبار صرف کر سکتا ہے، تو یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر مالک جو ہے دکان جو ہے وہ کسی ایسی بزنس پلیس میں واقع ہے، کوئی ایسے پلازے میں واقع ہے جہاں پہ صرف موبائلز کے کاروبار ہوتا ہے، تو وہ یہی اس کی کوشش ہو سکتی ہے کہ صرف موبائل کا کام ہو، باقی کام نہ ہو، تاکہ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس مالک پہ بھی کہ وہ اس کو الاؤ کرتا ہے نہیں کرتا۔ اگر نہیں کرتا تو آپ یہاں پہ لائن لکھ سکتے ہیں کہ صرف موبائل کا کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دیگر کام نہیں کرے گا۔ آباد رہے یا غیر آباد کرایہ ہر صورت میں باقاعدگی سے ادا کیا جائے گا۔ اگر نقد ہے تو نقد لکھیں، نہیں تو بذریعہ چیک ہے تو وہ بھی آپ لکھیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن چیک کے تھرو تو بہتر ہے۔ ہر سال بعد کرائے میں 10% اضافہ کیا جائے گا، 10% یا 20% آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ جزون یا کلن کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ دکان جو ہے جو کرایہ دار ہے وہ کسی دیگر شخص کو سب لیٹ کرنے کا مجاز نہیں ہوگا، کرائے پر یا بلا کرایہ، اور کسی ایسی نوعیت سے استعمال نہیں کرے گا جس سے اس کو نقصان پہنچے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل لائن کمپلیٹ کیا لکھا ہے، آپ کو میں شارٹ کر کے بتا رہا تھا کہ ٹائم کی بچت ہو۔ اس معاہدہ ہزا کے اختتام پر اقرار نامہ کی تجدید دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے کی جا سکتی ہے، اور ود نیو ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ چونکہ 5 سال کا تو 5 سال بعد آپ کو اس کو رینیو کروانا پڑ سکتا ہے اگر دونوں فریقین متفق ہوئے۔ غیر قانونی کام نہیں کیا جائے گا یا غیر اخلاقی کام، یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اور جب دکان مذکورہ بالا خالی کی جائے گی، جو فریق اول ہے کرایہ دار خالی کرے گا، تو صرف جو قبضہ ہے وہ صرف مالک دکان کو حوالے کرے گا، کسی دیگر شخص کو کرنے کا مجاز نہ ہوگا قبضہ حوالے۔ اور اس کے بعد تعمیراتی تبدیلی وغیرہ فریق دوم کی رضامندی سے کے بغیر نہیں کرے گا، بلکہ ریٹن کنسنٹ سے، یہاں پہ لکھے ریٹن کنسنٹ کے تحریری اجازت کے بغیر جو ہے وہ تعمیراتی تبدیلی نہیں کرے گا جو کرایہ دار ہے۔ اس کے بعد بجلی کی ادائیگی اور ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کی ادائیگی علاوہ زر کرایہ بذمہ فریق اول
ہوا کرے گا، تو یہ بھی ٹرمز ہیں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور ادا شدہ بلوں کی نقول ہر ماہ فریق دوم کو دینے کا پابند ہوگا، یعنی کرایہ دار جب بھی پیمنٹ کرے گا بل بجلی گیس کی جو بھی ڈیوز ہیں، اگر پانی کے وہاں پہ کنیکشن لگا ہوا ہے یا جو بھی ہیں یوٹیلیٹی بلز وغیرہ، تو اس کی پیمنٹ کرنے کے بعد اس کی فوٹو کاپی جو رسید ہیں اس کی وہ مالک کو دے گا۔ 3 ماہ کا نوٹس ہے، 1 ماہ کا بھی لکھ سکتے ہیں، 6 ماہ کا بھی لکھ سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب خالی کرنے یا کروانے کی ضرورت پیش آئے، مالک دکان خالی کروانا چاہتا ہے یا کرایہ دار خالی کرنا چاہتا ہے، تو 1 ماہ یا 2 ماہ یا 3 ماہ کا نوٹس یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، دے گا، اور تحریری ہوگا اور پیشگی ہوگا کہ قبل از وقت، یعنی کہ 3 ماہ پہلے۔ اس معاہدہ اعضا کی شرائط کی پابندی فریقین اور ان کے ورثان پر بھی یکساں عائد ہوگی، یعنی کہ اس جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اس کو فالو کرنے کی یہ پارٹیز خود بھی، جو مالک دکان اور کرایہ دار ہے، اور ان کے ورثان بھی، اگر وفات بھی ہو جاتی ہے کسی ایک فریق کی بھی۔ اور باقی یہ اسٹینڈرڈ سی رہنے کہ برضمندی و رضا و رغبت بقامی ہوش و حواس خمسہ بلا جبر و کرا، کہ یہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشن لکھی ہیں ہم نے اس ایگریمنٹ میں، یہ ہم نے اپنی فری ول سے کی ہیں، اور ہم پہ کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ڈیٹ ڈال دی، فری کیبل کا کرایہ دار لکھ دیا، فریق دوم کا مالک دکان لکھ دیا، دونوں کے نام والدی طور آئیڈینٹی کارڈ نمبر لکھ دیے، ان کو سگنیچر اور تھم امپریشن کروا لیے۔ 2 گواہ اس میں ڈال دیں آپ، نام والدی اور شناخت کارڈ نمبر کے، اور ان کے بھی سگنیچر اور تھم امپریشن لے لیں۔